Indeed. Next, let's watch the review of episode 2. میرے نزدیک غلام بادشاہ سندری کی قسط نمبر 2 وہ قسط ہے جہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ذہنیت، ایک سماجی ڈھانچے اور طاقت کے زہریلے امتزاج کی عکاسی کرنے والا بیانیہ ہے۔ اس قسط کو دیکھتے ہوئے مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ یہاں اصل تصادم مرد اور عورت کے درمیان نہیں بلکہ اختیار اور انسانیت کے درمیان ہے۔ ایک طرف سندری ہے جو فن، آزادی اور معصوم خوشی کو جرم نہیں سمجھتی، اور دوسری طرف غلام بادشاہ ہے جس کے لیے عورت محض ایک شے ہے، ایک انا کی تسکین، ایک طاقت کے اظہار کا ذریعہ۔ قسط کا آغاز ہی ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جہاں سندری کو صرف اس بات پر شرمندہ اور مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس نے پائل پہن کر رقص کیا۔ مجھے یہاں سب سے زیادہ تکلیف اس بات پر ہوئی کہ فن کو فوراً کردار سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سوال کبھی نہیں اٹھایا جاتا کہ نیت کیا تھی، ماحول کیسا تھا، یا یہ کہ عورت کو خوشی منانے کا حق ہے یا نہیں۔ بس ایک علامت پائل کو بنیاد بنا کر پورے کردار کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہی اس قسط کا سب سے مضبوط سماجی پیغام ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح عورت کی ذات کو علامتوں، افواہوں اور مفروضوں میں قید کر دیتا ہے۔ سندری کا باپ اس قسط میں ایک پیچیدہ مگر نہایت حقیقی کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ ظالم نہیں لیکن کمزور ضرور ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بچت کرتا ہے، اس کے مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، مگر اس محبت میں وہ معاشرتی خوف کو اپنی بیٹی پر مسلط کر دیتا ہے۔ مجھے اس کردار میں سب سے زیادہ دردناک بات یہ لگی کہ وہ بیٹی کی خوشی اور اس کی حفاظت کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ لڑکی محفوظ رہتے ہوئے بھی آزاد ہو سکتی ہے۔ غلام بادشاہ کا کردار اس قسط میں پوری شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور سچ کہوں تو یہ کردار مجھے خوفزدہ بھی کرتا ہے اور غصہ بھی دلاتا ہے۔ یہ محض ایک بدتمیز یا بد کردار آدمی نہیں بلکہ وہ ذہنیت ہے جو عورت کی نا کو توہین سمجھتی ہے۔ سندری کا تھپڑ اس قسط کا سب سے طاقتور لمحہ ہے، کیونکہ وہ صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پورے نظام کو تھپڑ لگا دیتی ہے۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اس تھپڑ کے بعد غلام بادشاہ خود کو مجرم نہیں بلکہ مظلوم سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ ڈرامہ بہت تلخ مگر سچا ہو جاتا ہے۔ مجھے غلام بادشاہ کے مکالموں میں بہت زیادہ غلط اور خطرناک چیز اس کی رومانوی زبان میں چھپی ہوئی درندگی لگی۔ وہ عورت کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے بھی اسے مٹا دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ تضاد دراصل اس بات کی علامت ہے کہ طاقتور مرد کے نزدیک محبت اور ملکیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر وہ عورت اس کی مرضی کے مطابق ہو تو وہ دیوی ہے، اور اگر انکار کرے تو قابل سزا۔ غلام، اس کا ساتھی اور داجی کے کردار اس پورے نظام کو مزید واضح کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک پورا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ ہے جو غلطی کو دبانے، تصویر سنوارنے اور طاقت کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ میڈیا، خیرات، اسپتال کو عطیہ، یہ سب انسانیت کے لیے نہیں بلکہ شبیہ کو بچانے کے ہتھیار ہیں۔ مجھے یہاں یہ بات بہت چبھتی ہے کہ نیکی بھی اس نظام میں ایک ہتھیار بن چکی ہے۔ سندری کا کردار مجھے اس قسط میں نہایت مضبوط لگا، خاص طور پر اس لیے کہ وہ خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ بار بار یہ نہیں کہتی کہ میں بری نہیں ہوں، بلکہ وہ بس یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ وہ اپنے فن، اپنی خوشی اور اپنی حدود پر شرمندہ نہیں ہے، اور یہی بات اسے اس کہانی کا اخلاقی مرکز بناتی ہے۔ تاہم بطور دیکھنے والے مجھے یہ خدشہ بھی محسوس ہوا کہ اگر آنے والی قسط میں سندری کو صرف ایک مظلوم کے طور پر دکھایا گیا تو اس کی طاقت کمزور پڑنے لگے گی۔ اس کردار کی اصل طاقت اس کی خودداری، اس کی ذہانت، اس کا شعور ہے۔ اگر کہانی اسے محض حالات کا شکار بنا دے تو یہ ایک بڑا نقصان ہوگا۔ آگے کی کہانی کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ غلام بادشاہ کا غرور اسے اور خطرناک بنائے گا۔ وہ سندری کو صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ اپنی شکست کی علامت سمجھنے لگے گا، اور یہی سوچ آگے چل کر بڑے تصادم کو جنم دے گی۔ دوسری طرف سندری کا باپ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچے گا جہاں اسے یا تو معاشرے کے خوف کو چننا ہوگا یا بیٹی کی سچائی کو۔
مجموعی طور پر میرے نزدیک غلام بادشاہ سندری کی قسط نمبر 2 ایک مضبوط، بے رحم اور فکری طور پر چونکا دینے والی قسط ہے۔ یہ قسط دیکھنے والے کو آرام سے بیٹھ کر دیکھنے نہیں دیتی بلکہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے اصول کیا ہیں؟ ہماری غیرت کس کے لیے ہے؟ اور کیا یہ واقعی عورت کو انسان سمجھتے ہیں یا صرف اپنی عزت کا بوجھ؟ اگر یہ ڈرامہ اسی دیانت داری کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو یہ محض ایک کہانی نہیں رہے گا بلکہ ایک آئینہ بن جائے گا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگا۔ اگر آج کے میرے اس تبصرے اور تجزیے کو آپ نے پسند کیا ہو تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ابھی سبسکرپشنز کچھ کم ہیں تو برائے مہربانی دبا کے سبسکرپشنز کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ چینل 1 اور 1 11۔